تو کیا ہو گیا کہ اللہ نے پیا لگوں ملا تو جاؤ وہ تو اللہ کا جھوٹ نہ سنے نہ اللہ بات بولے گا سنے نہ جھوٹ بولے نہ ایک یہ مقام آ گیا وہ تو کہنا گیا جھوٹ بولے نہ اور جھوٹ سنے نہ جھوٹ سننے نہ تو کیا مطلب ہوا کہ جھوٹ کا لوگ کی دوستی نہیں ہوگی تمیز ہونا ہے نا اللہ بات نہیں کرے گا اللہ بات نہیں ہوگا ایک ڈیفینیشن باقی ڈیفینیشن جو ہے اس کے بے شمار متقی کی بات ہے تقویٰ کہ ہر کام کے لیے اس کے بعد اللہ کی طرف سے اگر ہر کام کے لیے اس کے بعد اللہ کی طرف سے سمجھ ہو اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے سے کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے اور باقی سب سے پہلے قرآن پاک نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ متقی کی تعریف بتائی ہے کیا بتائی ہے یؤمنون بالغیب یعنی کہ جو ایمان رکھتے ہوں بغیر مشاہدے کے دیکھتے بغیر ایمان لائے یہ بڑی بات ہے نا ایک تو ایمان لانا کام میں ایک دیکھے بغیر آگے بے یقین و اطلاعات ابدا اور نماز قائم کریں اس بات سے بے نیاز ہو کے تب نماز کا کوئی فوری فائدہ ہو رہا ہے کہ فوری نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں آگے اور جو کچھ سامنے ان کو دیا ہے رزق کی شکل میں اس میں سے خرچ کریں اب ہم کا لفظ جو بتا رہا ہے کہ ہم نے دیا ہے تو خرچ کریں تو ہمارے خوشی کے لیے خرچ کریں جو ہم نے دیا تو خرچ کرے آگے اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس بات پر جو آپ پر نازل ہوا علم عرفان قرآن نازل ہوا آگے اور جو کوئی بھی آپ سے پہلے اللہ کی طرف سے پیغمبروں پر نازل ہوا صحیفے کتاب نازل ہونے والی یعنی کہ متقی کیا ہو رہا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی بات اور وہ مان لیں وہی کی شکل میں جو کچھ آیا مان تو کیا کہ بحث نہ کرے اور جو پہلے پیغمبروں پر بھی نازل ہوا وہ بھی مان آگے اور اس بات میں یقین کر لیں ایمان رکھ لیں کہ ہم ایک دن میں آگے وقت آئے گا جس میں ہم جواب دے ہوں گے کبھی لا کہتے ہوں گے بنون اور آپ پر ان کو یقین ہو اور ایمان یہ ہے متقی کی تعریف آگے متقی کی تعریف وقت ہوتی رہی ہے اور وہ لوگ جو دنیا میں ٹھہرنے کے بجائے دنیا سے نکلنا زیادہ پسند کرتے ہوں اور دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے کیا کھانا اور دنیا سیدھنے مومن نہیں وہ جنت الکافر ہے نا تیسری کافر کی جنت ہے یعنی کہ دنیا سے اگر آپ کا اختیار ہو تو نکلنا ہی بہتر ہے قید کھانے کی تعریف کیا ہے جس سے نکلنا ہی بہتر ہو یہ قید کھانے جاتے ہیں اور جس میں ٹھہرنا پسند ہے وہ جنت کہلاتی ہے وہ لوگ جو دنیا میں ٹھہرنے جائیں گے متقی نہیں ہو سکتے اللہ سے ان کا حوالہ ہی دنیا ہوگی نا وہ نہیں ہو سکتے پھر متقی میں بتایا گیا کہ کیا پڑھا تھے یہ پڑھا ہے یہ آپ کیا آئی آپ کیا کرے یہ ان کے انعام کی بات یہ اللہ کی طرف سے ان کو کھانے پینے کے رہنے سہنے کے انداز ہے اگر لا جسم میں پیا لگا میرا اور وہ لغو بات اور جھوٹی بات یعنی کہ وہ صاف بات بولیں جو صاف بات سنیں اگر زندگی میں صاف سننا اور صاف بولنا آ جائے تو متقی ہو گیا انسان اور جو کوئی اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس پر بحث نہ کرے تو متقی ہو گیا جو کوئی پیغمبر پر نازل ہوا اس کو مان جائے تو متقی ہو گیا اور نماز قائم کرے تو متقی ہو گیا اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو متقی ہو گیا بالآخرت يوجد انا وہی قائم ہو گیا آخرت ہی ہوگی تو کوئی ترقی ہوئی نا اگر آخرت تو نہیں ہے اب بتاتا ہوں اگر آخرت تو نہیں ہے تو پھر ایک بات
ضرور ہونی چاہیے. اگر حال ہی کی زندگی ہے یہی پر تو یہی زندگی ہے, آخرت میں نہیں ہے. آخرت نہیں ہے تو لا مالا پھر ماضی بھی نہیں ہے, پھر ماضی کس لیے بات ہے؟ اگر ماضی نہیں ہے تو مذہب بھی نہیں ہے. پھر تو ہم اپنے حال دیکھیں اور نیا اپنا راستہ اختیار کریں. مطلب ہے کہ ماضی کی طرف جانا دراصل آخرت کی طرف جانا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو باپ کی قبر کے پاس چلا گیا تو باپ تو ہے ہی نہیں, کہ قبر کدھر سے ہے, کہتے پھر آخرت میں ملاقات ہوگی. سارا ماضی دراصل ایک مستقبل کی نوید ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ آدمی جو مستقبل پہ یا آخرت پہ ایمان نہ رکھتا ہو وہ ماضی پر ایمان نہیں رکھ سکتا. لہٰذا وہ قومیں جو آخرت کو نہیں مانتی ہیں وہ کسی ماضی کو نہیں مانتی کہ قبروں پر ٹریکٹر چلا دو, وہ تو مانتی نہیں ہے. اور وہ کسی قسم کے قبرستانوں کو بھی نہیں مانتے. جو ایڈوانس قومیں ہیں وہ آپ کو دیکھا, اور ہندو کسی آخرت کو نہیں مانتے, جلا دیتے مردے. تو آخرت پر ایمان ہی دراصل آپ کو ماضی سے متعارف کرا رہا ہے. تو ماضی آپ پڑھتے ہیں یہ کتاب لکھی ہے, اور وہ اچھا یہ آپ کی کتاب لکھی ہے, آپ کی کہہ رہے کیا بات تھا, کیا بات تھا آپ نے کتاب تو ہے ہی نہیں. اب کتاب کو تم نے کیا عقیدت دینی ہے؟ کراچی پر تم رسول اللہ کا ادب سے پڑھتا ہے, اللہ کی کتاب ہے آج سے کچھ پہلے چھپی تھی, اس میں تاج نبوی نہیں ہوتی تھی, آپ کیوں پڑھتے ہو؟ اسی طرح اللہ کی کتاب ہے نا, ماننے والوں کی بڑی بات ہے. اور کسی اولیاء کی کتاب, کسی امام کی کتاب پڑھتے نہیں پڑھتے, امام کیا کریں گے, یہ کر کہاں آئیں گے؟ یہ تو کسی اور حساب کی بات ہے, اور زمانے کی بات ہے. یعنی کہ اگر آخرت میں آپ کو یقین نہ ہو تو کسی ماضی کے ساتھ آپ کا اعتبار نہ ہو. لہٰذا ماضی کے ساتھ جو محبت اور عقیدت ہے یہی دراصل آخرت پر یقین ہے. کیا کہا؟ ماضی پر اعتقاد ہی آخرت پر اعتقاد ہے. آخرت پر آپ نے ان کا اعتقاد ہے, آپ گھبراہ نہ کرو, کیونکہ آخرت ماضی سے رابطہ کرتے ہو کہ یہ جگہ ہے, یہ ان لوگوں کی جگہ ہے, یہ اپنے بزرگوں کی جگہ ہے, یہاں پر مطلب ہے آپ تشریف لائے تھے, کہتے ہیں یہی آپ کے لیے آخرت میں یقین آ جاتا ہے. یہ متقی ہونے کی دلیل ہے. متقی وہی ہے جو ماضی کو حال اور مستقبل سے ملا کے دے, کیونکہ اللہ کے ہاتھ کوئی ہے اپنا کو ماضی میں جو ہے کہ نیچے ملا ظاہر کے ظاہر آپ کے برابر ہی ہے. اب بات سمجھ رہے, یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی بات کہ ایک ایسے وقت پر یقین کر لو جس کو تم نے دیکھا نہیں ابھی. اور انسان کو نہیں ہم کہتے یقین کر لیں جب دیکھا نہیں ہے, لیکن یہی عمل روز کر رہا ہے. دیکھنا نہیں ہے یقین کرتا ہے, کیسے یقین کرتا ہے؟ ماضی کے حوالے سے. ماضی پہ یقین کرتا ہے اور مستقبل پہ وہ یقین نہیں کرتا. جب یہ کہا جائے کہ یہ بزرگ کا واقعہ ہے, یہ واقعہ ہے, یہ کتاب ہے, یہ وہ کرتا ہے, ادب سے پڑھتا ہے. جس آدمی کے پاس ماضی کا ادب ہوگا اس آدمی کے پاس مستقبل کا شعور ضرور ہے. اس لیے کوئی دقت کی بات نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے.